الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بہت سارے گناہ جن کو ہم جانتے ہیں، اس میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ زبان کا گناہ، اور زبان کے گناہ کو دیکھا جائے تو صرف غیبت زبان سے کرنا یہ گناہ نہیں، صرف زبان سے گالی گلوچ کرنا ہی گناہ نہیں، جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے۔ اور سچائی کا ایک بہت بڑا باب ہے کہ جس کو ہماری شریعت نے جس کو بیان کیا، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سچائی کو بہت زیادہ ترجیح دی گئی کہ جس شخص نے سچ کا ساتھ دیا وہ کامیاب ہوا، چاہے وقتی طور پر سچ سننے والے کو برا لگ جائے، لیکن سچ سچ ہوتا ہے کہ کسی کی دل جوئی کے لیے یا عیب چھپانے کے لیے اگر جھوٹ بولا جائے تو اس جھوٹ کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں شریعت کے۔ یہاں پر باب الصدق، سچائی کا بیان لا کر کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صدق کی تعریف بیان کی کہ صوفیاء کے یہاں ظاہر و باطن برابر ہو، بندے کے احوال اور اعمال یکساں ہو، یعنی جو کہہ رہا ہے وہی کرتا ہے، جو باہر ہے اس کا ظاہر وہی اس کا اندر ہے۔ صوفیاء نے اس کی یہ تعریف کی ہے۔ اس کے لیے اخلاص لازم ہے، ہر سچا مخلص ہے، اس کا عکس نہیں۔ فرمایا جنید رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ صدق اخلاص ایک ہے یا الگ الگ؟ انہوں نے فرمایا صدق اصل اور اخلاص فرع ہے۔ صدق ہر چیز کی جڑ ہے اور اخلاص اعمال میں داخلے کے بعد ہوتا ہے، کسی عمل کی مقبولیت اخلاص کے بغیر نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی کا قول کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو سب سے پہلے تو، اور اللہ سے ڈرنے کے بعد دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ سچوں کے ساتھ بیٹھو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اپنا اٹھنا بیٹھنا سچوں کے ساتھ۔ یہاں پر یہ نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کسی عالم کے ساتھ بیٹھو، حالانکہ عالم کے ساتھ بیٹھنا بھی بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، عالم با عمل ہو، لیکن فرمایا سچوں کے ساتھ بیٹھو۔ اور جو میثاق اول کی مخالفت کرنے والے نہیں، ابو سلیمان رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سچی دوستی سچی راہ پر قائم رہنے والوں سے ہر گناہ کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ 3 صحابہ کی توبہ کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد لائی گئی، جیسا کہ روایت میں گزرا ہے۔ آیت کا مفہوم ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، کہ سچ نجات دینے والا ہے۔ والصادقین والصادقات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں اللہ کو بہت پسند ہیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر وہ اللہ سے سچ بولتے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ سورہ محمد کی آیت ہے کہ کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ایک مسلمان زانی ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہو سکتا ہے، بھائی ایمان ہو اس کے دل میں اور وہ زنا کر لے، ممکن ہے کہ کر لے۔ فرمایا یا رسول اللہ کہ ایک مسلمان خون کر سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے، قاتل ہو سکتا ہے؟ کہا فرمایا ہو سکتا ہے۔ چور ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔
بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ایک مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جھوٹا نہیں ہو سکتا مسلمان، یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے کہ مسلمان چاہے گناہ کے دلدل میں کتنا ہی پھنسا ہوا ہو جھوٹ نہیں بول سکتا، اور سچ بولنے والا جو ہے اللہ کے یہاں بہت عزیز ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت عزیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے اور نیکی جنت لے جانے والی ہے، اور آدمی سچ بولتا ہے اور بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں صدیقین میں لکھا جاتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں کذاب لکھا جاتا ہے۔ کذاب کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے کاذب، جھوٹ بولنے والا، لیکن کذاب کس کو بولتا ہے؟ جو جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، کہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھا جاتا ہے اللہ کے یہاں۔ فرمایا جھوٹ سے بچو اور سچ کا ساتھ دو، سچ بولو جہاں کہیں بھی ہو۔ دوسری حدیث حضرت ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں یاد ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمأنینۃ والکذب ریبۃ، جو بات شک میں مبتلا کرے اس کو چھوڑ اور اس کو اختیار کر جو شک میں نہ ڈالے۔ کوئی بھی بات جس سے آپ کو شبہ ہو، شک ہو کہ آیا اس کو کرنے سے میں گناہ میں ملوث ہو سکتا ہوں، اس بات کو چھوڑ دیں۔ یا حرام حلال کے متعلق آپ کو کسی چیز میں شبہ ہے کہ آیا یہ حرام ہو سکتی ہے یہ چیز یا حلال ہو سکتی ہے، مجھے پتہ نہیں، تو اس چیز کو نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہیں شک میں ڈالنے والی چیز ہے اس کو بہتر ہے کہ نہ کریں۔ کسی جگہ کھانے کے لیے گئے ہو، اب آپ کو معلوم نہیں کہ یہاں پر کھانا حلال بک رہا ہے یا حرام بک رہا ہے، باہر لکھا ہوا ہے کہ حلال ہے، باہر بس وہ ایک لفظ میں لکھ دیا ہے کہ حلال ہے، لیکن کوئی تحقیق نہیں اس پر، کچھ نہیں، اور آپ کو شک ہے کہ آیا حلال ہے یا حرام ہے، لیکن پھر بھی آپ نے جا کر کے کھا لیا شک کی بنیاد پر، تو فرمایا یہ ٹھیک نہیں، آپ نے گناہ کا کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہاں آپ کو یہ لگے شک ہو کسی بھی معاملے میں، اس معاملے کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ سچائی اطمینان ہے اور جھوٹ شک ہے۔ سچائی سے آپ کو اطمینان مل جائے گا، سچ بولیں گے، چلو کم از کم وقتی طور پر آپ کو ڈانٹ پڑ گئی سچ بولنے پر، وقتی طور پر آپ کا راز کھل گیا سامنے والے پر، لیکن ایک راحت تو مل گئی کہ چلو میں نے سچ بولا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ ایک حدیث جس میں حضرت ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس طویل بیان میں جو ہرقل کے قصے میں مذکور ہے، کہتے ہیں کہ ہرقل نے کہا کہ وہ پیغمبر تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اب دیکھو یہ جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شروع میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی، جب نبوت شروع کی، تو یہ کچھ ایسے سٹیٹمنٹ ہے جو سارے صحابہ نے زبانی کر لیے تھے اور ان کو اپنی زندگی میں، یہ سب سے پہلا اسلام کا سبق ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی غیر مسلم اگر کسی صحابی کو پوچھتا کہ آپ کے نبی کیا سبق دیتے ہیں آپ کو، تو اس میں یہ سچائی کا سبق آتا تھا سب سے پہلے۔ فرمایا کہ ابو سفیان کہتے میں نے جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور جو تمہارے رب، جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں اور سچ بولنے اور پاک دامنی اور صلہ رحمی اختیار کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ متفق علیہ۔
صلہ رحمی بھی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نیکی ہے صلہ رحمی۔ اچھا، صلہ رحمی کہتے کس کو ہے؟ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی غلطی نہ ہو، اس کے باوجود بھی آپ نے جا کر کے پہل کی، اور سامنے والے آپ کا مسلمان بھائی ہے یا جو بھی ہے، آپ نے اس کو منایا اور آپ نے اس کے ساتھ صلح کر لی، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اور اسی کو تصل الارحام فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جا کر کے جوڑو۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی دوستی اللہ کے لیے ہو، شرط یہ ہے کہ آپ کی محبت اللہ کے لیے ہو۔ ہاں، بزنس کے معاملات ہے تو وہ پھر آپ اپنے حساب سے طے کریں کہ آپ نے کسی کے پیسے کھائے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ آدمی آپ سے ناراض ہے، تو پھر تو سب سے پہلے آپ نے اس کے پیسے ادا کرنے ہوں گے، ورنہ اس کی ناراضگی کی وجہ جائے گی نہیں، زائل نہیں ہوگی، وہ ناراض کے ناراض ہی رہے گا۔ آپ کی دوستی اللہ کے لیے ہو، آپ کی محبت اللہ کے لیے ہو۔ ہوتا ہے کبھی والدین ناراض ہو جاتے ہیں، آپ نے جا کر کے منانا ہے۔ کبھی بیوی بھی ناراض ہو جاتی ہے، بیوی کو تو منا لیتے ہیں کہ جانا ہے نا گھر میں پھر سے، ہاں بیوی کو تو منا لیتے ہیں، ہر ایک کو منائے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند کیا، اور صحابہ جب کئی وقتاً فوقتاً کبھی اپنی لوکل مسجد میں نماز پڑھ لیتے تھے، مدینہ منورہ میں کبھی اپنی رہن گاہ میں نماز پڑھ لیتے تھے، اور کئی دن تک ملاقات نہیں ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کوئی فلاں آئے نہیں، کہاں ہے، میں نے کئی دن ہو گئے نہیں دیکھا، مجھے اس کی یاد آ رہی ہے۔ تو وہ پھر میسج اس صحابی تک پہنچ جاتا اور وہ صحابی دوڑے چلے آتے تھے کہ بذات خود اتنی بڑی ہستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی ہستی، اور کتنے صحابہ تھے، ایک نہیں دو نہیں، کتنے صحابہ تھے، سب کو یاد رکھنا، سب کے متعلق کہنا۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ بن یمان، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فہرست دی ہوئی تھی ان کو، جس فہرست کے اندر سارے منافقین کے نام تھے، سارے مدینہ منورہ کے اندر جو منافقین رہتے تھے نا، ان سب کے نام تھے اس فہرست میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری کے طور پر ان کو وہ فہرست دی تھی۔ تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے موقع پر حضرت حذیفہ کا بہت احترام کرتے اور بہت زیادہ پیار اور شفقت سے پیش آتے ان کے ساتھ، اور ان کو کبھی کبھی پوچھ لیا کرتے تھے کہ حذیفہ، جو فہرست تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، دیکھ میرا نام تو کہیں نہیں۔ اتنا ڈرتے تھے کہیں میرا نام تو نہیں لکھا ہے اس میں۔ تو یہ حذیفہ بن یمان جو ہے اپنے علاقے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، چونکہ ماں کی خدمت کرتے تھے۔ تو ماں نے ایک مرتبہ کہا کہ میری آرزو ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائے اور وہ آج وہاں دن گزارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری اور میری مغفرت کی دعا طلب کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد النبوی میں آئے، ظہر کی نماز پڑھی، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد فوراً حجرے مبارک میں چلے گئے، عصر تک انتظار کیا، عصر کی نماز بھی پڑھی اکٹھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، پھر عصر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک کی طرف چلے گئے، پھر مغرب کی نماز ہوئی، مغرب پڑھی، تو مغرب کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر نوافل میں مشغول ہو گئے، اپنے ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے، پھر عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز کے بعد جانے لگے تو حضرت حذیفہ نے گمان کیا کہ اگر ابھی بھی میں نہیں مل پاؤں گا تو پھر کل صبح تک مجھے انتظار کرنا پڑے گا، تو بھاگے بھاگے قدم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آہٹ کو محسوس کیا، وہیں پر رک کے ابھی پیچھے دیکھا نہیں، اور کہا کون؟ حذیفہ؟ تو کہا نام حذیفہ یا رسول اللہ۔ فرمایا ما حرجک، آپ کس لیے آئے ہو؟ اللہ آپ کی اور آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ تو نظر نبوت نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا، جو دعا کے لیے آیا تھا وہ تو پہلے ہی ارشاد فرما دیا۔ ایسی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آہٹ سے پہچان لیتے تھے۔ ایک صحابی دیہات سے سبزیاں لاتے تھے اور مدینہ منورہ میں لا کر کے بیچتے تھے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت پیار تھا، اور اس صحابی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار تھا۔ اس صلہ رحمی کا سبق سکھا رہا ہوں آپ کو، میں یہ بتا رہا ہوں کہ غریبوں سے کیسے محبت کی جاتی ہے، یہ بتا رہا ہوں کہ لوگوں سے کیسے پیش آیا جاتا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بھی ہمیں دکھایا، وہ بتایا۔ تو ایک مرتبہ اپنا تھیلا سبزی کا لگائے ہوئے وہ صحابی بیٹھے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور پیچھے سے آ کر کے ان کی آنکھوں پر ایسے دونوں ہاتھ رکھ دیے کہ بتا کون ہے۔ تو صحابی نے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ رکھے، اب اندازہ لگائے نبوت کے ہاتھ آنکھوں پر رکھے ہو اور دل میں ٹھنڈک نہ پہنچے، وہ صحابی فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو بجائے کہنے کے کچھ کہ وہ صحابی اور تھوڑے پیچھے ہو گئے اور اپنی پیٹھ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ رگڑنے لگے۔ یہ محبت تھی۔ ہمیں چاہیے کہ صلہ رحمی کا پہلو اختیار کرے، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنے اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے والے بنے۔ حضرت ابو ثابت اور بعض نے کہا ابو سعید اور بعض نے کہا ابو الولید سہل بن حنیف بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ شہادت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے مراتب میں پہنچا دیں گے، خواہ اس کی موت اپنے بستر پر ہو۔ امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا۔ ہمیشہ اللہ سے شہادت کی موت مانگو، وہ درجہ ہے، شہیدوں کا ایک درجہ ہے، اللہ نے رکھا ہے کہ اس درجے کے اوپر جو ہے ان کا سیدھا اعلیٰ علیین کے اندر ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جو اللہ قرآن میں کہتے ہیں، سورہ فجر کے اندر میں یہ آیت ہے کہ جب وہ بندہ جو شہید ہوگا اور اللہ کے یہاں لایا جائے گا، یا اس کی روح کو جب اللہ کے یہاں لایا جاتا ہے تو فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ میں بھی تجھ سے راضی ہوں اور تو بھی مجھ سے راضی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے راضی ہے، اب میری رضامندی میں تو چلا جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے خاص لوگوں کے اندر، میرے برگزیدہ بندوں کے اندر شامل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا بغیر حساب کتاب کے۔ تو فرمایا شہادت مانگو، اللہ سے شہادت کا مرتبہ مانگو، بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت ابو خالد حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فروخت کنندہ اور خریدار کو اختیار ہے جب تک وہ اس مجلس سے جدا نہ ہو، اگر دونوں نے حقیقت کو نہ چھپایا اور سچ بولا تو ان کی بے میں برکت ڈال دی جائے گی، اور اگر حقیقت کو چھپایا اور جھوٹ بولا تو بے کی برکت ختم کر دی جائے گی۔ متفق علیہ۔ آپ اندازہ لگاؤ، جس جھوٹ پر اللہ کے رسول، جس جھوٹ والی خرید و فروخت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہو، اور فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اللہ اس شخص کو برکت نہ دے جو جھوٹ کی بنیاد پر اپنا مال بیچے۔ میں بارہا یہ حدیث سناتا رہتا ہوں کہ فرمایا 3 لوگ ایسے ہوں گے جس پر اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اپنی نظر شفقت نہیں فرمائیں گے، بلکہ دیکھیں گے بھی نہیں، ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنی سلوار کو تخنوں سے نیچے رکھے، تکبر کی بنا پر۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو امانت میں خیانت کرے، اور تیسرا وہ شخص ہے جو جھوٹ کی بنیاد پر اپنا مال بیچے، وہ شخص جو جھوٹ کی بنیاد پر اپنا مال بیچے۔ تو بھائی آج کی اس بات سے ہم یہ سبق لیں گے کہ آئندہ جو ہے جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے، چاہے کام کے اعتبار سے ہو آپ کے، چاہے گھر کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو۔ کسی چیز کو اگر بیچنا ہو تو کوئی عیب اس میں ہو بیچنے والی چیز میں تو اس کو چھپائیں گے نہیں، بتا دیں گے، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو اس میں بھی جھوٹ نہیں، کسی بھی معاملے میں جھوٹ نہیں۔ یاد رکھے اپنے ظاہر کو سوار لے، اللہ تعالیٰ باطن بھی بنا دے گا، اپنے ظاہر کو سوار لے، اللہ باطن بھی بنا دے گا، اپنے دل کے عیب کو نکال دے، اللہ تبارک و تعالیٰ
دل کی گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی گہرائیوں کو دیکھتا ہے. فرمایا ان اقربکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں سب سے قریب وہ ہے جو تقوی اختیار کرے. اور تقوی عین اسی کو کہتے ہیں کہ سچ بولے، اللہ کے ساتھ سچائی والا معاملہ رکھے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ سچائی والا معاملہ رکھے، اپنے آپ کے ساتھ سچائی والا معاملہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ. تزيد بالله